تو لوگوں نے ٹویٹر پہ سوال کرنا شروع کیا، اور پاکستان کی جو ایکس فرسٹ لیڈی ہیں ریحام خان، انہوں نے ٹویٹ کی کہ عمران خان کی تقریر کے بعد کہ کیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ What do you think؟ سر میرا خیال ہے کہ تقریروں سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بات جو ہے وہ ہر فورم پہ عمران خان صاحب اٹھاتے ہیں، اور یہاں پہ ضرور میں ان کی کہوں گی کہ اچھا کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے لیے بات تو ہر جگہ کرنی ہوگی، اور یہ کسی ریلیجن کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمان ہے تو ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں ہر جگہ یہ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ انسانیت کی بات ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، اور اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہمیں لگتا ہے تو عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اور عمران خان صاحب یا پاکستان غلط ایلیگیشنز لگا رہا ہے تو بھارت کو چاہیے کہ وہ ان کو بتائے، دنیا کو بتائے کہ ہم کہاں پہ غلط بتا رہے ہیں. ظاہر ایک الزام لگ رہا ہے، اس پہ انہیں صفائی تو دینی چاہیے یا انہیں بتانا چاہیے، جیسے بھارت اکثر ہمیں کہتا رہتا ہے بلوچستان کے سلسلے میں. تو بلوچستان کا جب بات کرتے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی آرمی اور یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اور وہ بتائیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سے بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ بتائے کہ کشمیر میں کیا کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو وہ بھی وہ دنیا کو دکھائیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا وار فیئر کے اس زمانے میں ہندوستان کافی حد تک ابھی پیچھے ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، کہ وہ اپنے حقائق دنیا تک پہنچا نہیں پا رہا ہے. جو آپ نے ذکر کیا نا کہ کشمیر میں بھی پاکستان جو الزام لگاتا ہے ہر وقت یو این اسمبلی میں جا کر اور دیگر جگہوں پہ جا کر کہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، کرفیو لگ گیا ہے، لاک ڈاؤن ہے، جبکہ وہاں پہ جو وکاس کی جانب کشمیر جا رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ اب ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، سول سروس میں آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، وہ دکھانے میں جو ہے نا وہ ایک طرح کا شاید وہ پروپیگنڈا پہ اتنا بلیو بھی نہیں کرتے ہیں ویسے وہ، لیکن یہ کہ جو حق ہے اور سچ ہے اس کو تو کم از کم دکھانا چاہیے تھا. یہی شاید وہ ریزن ہے کہ پاکستان 5th جنریشن وار فیئر میں تو کہیں نہ کہیں اوپر نظر آتا ہے، لیکن جب ریئل وار ہوتی ہے تو وہ بہت پیچھے اور الٹے قدموں بھاگ رہا ہوتا ہے. سر آج کل تو زمانہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی وار کا ہے، گراؤنڈ پہ وار ہونے کا زمانہ رہا نہیں ہے. بالکل آپ تو وہی ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس جو فیسلٹیز ہیں کہ یہاں سے اور وہاں آپ نیوز پہنچا سکتے ہیں. جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، میں پاکستان میں ہوں، آپ کینیڈا میں ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ بھارت غلط کر رہا ہے یا غلط ہے، یا پاکستان غلط کر رہا ہے، پاکستان امپرومنٹ کی گنجائش ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. جو ہے وہ الزام لگے، دونوں کے اوپر ایلیگیشنز لگی ہیں، اور دونوں کو اپنے آپ کو کلین دکھانا ہے تو ان کو دنیا کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ اصل میں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. عمران خان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ان کو تو جو کہا جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ دل کی بات بھی کر جاتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ پسند نہیں ہے ان کو، ٹک ٹاک کی اپلیکیشن جو ہے وہ ملک میں فحاشی اور ولگیرٹی پھیلانے میں جو ہے وہ بڑی ہیلپ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ریپ بھی ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس زمانے میں جب عمران خان ایک پلے بوائے کی لائف گزار رہے تھے، اس زمانے میں تو ٹک ٹاک تھا نہیں، تو اس زمانے میں جو ان کی حرکات و سکنات تھیں اس کے بارے میں بھی تو کچھ پھر روشنی ڈالیے. کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ بات کر کون رہا ہے. ساری زندگی تو انہوں نے اپنے ایک رنگین سے گزاری ہے، جو گزارنے کا ہر ایک کو حق ہے، اور نئی جنریشن کو بھی حق ہے، اور کسی کو آپ اس طرح سے روک نہیں سکتے کہ پتہ لگا کہ اپنی عمر نکل گئی ہے تو آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے اور باقی سب کو جو ہے وہ آپ یہ بتا رہے. ان کا خیال ہے کہ جو موٹر وے کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا تھا، وقول ان کے کہ وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جی ملک میں جو ہے وہ ولگیرٹی بہت بڑھ گئی ہے اور فحاشی بہت ہو رہی ہے. تو پھر مجھے وہ یہ بتا دیں کہ جو مساجد میں بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، جو مدرسوں میں بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، یہ سب وہاں پہ کون سا انٹرنیٹ چل رہا ہے، وہاں پہ کون سی ٹک ٹاک چل رہی ہے، وہاں پہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ جیسے ہمارے یہ مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی تو مسجدوں میں کون سی کو ایجوکیشن ہے، مدرسوں میں کون سی کو ایجوکیشن ہے. یہ ان کو سب سے پہلے یہ جو مدرسے انہوں نے جگہ جگہ کھول رکھی ہیں، اور وہاں پہ یہ صرف ایک جہادی قوم بنا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے برین واش کر کے ان کے دماغوں میں صرف زہر اور ایک جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہوتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا.
کہ جی یہ کر دو گے، فلاں کو مار دو گے، یا فلانا مذہب ختم کر دو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، یا ہر چیز پہ جو ہے وہ آنر کلنگ اور کیا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو ان کو اس چیز سے لوگوں کو ہٹانا ہوگا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. یورپین کنٹریز کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم ابھی تک ادھر ہی کے ادھر کھڑے ہوئے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہاں اصل میں ایک اور چیز بھی بڑا اچھا، میں نے کو نریندر مودی صاحب نے جو جواب دیا ہے، کسی نے پوچھا تھا عمران خان کی تقریر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم پردھان منتری ہیں، ان کا لیول وہ ہے جو کہ ایک فرسٹ سیکرٹری کا ہوتا ہے، تو ہمارا کوئی فرسٹ سیکرٹری ہی اس کا جواب دے دے گا، میرا رتبہ نہیں بنتا کہ میں اس کا جواب دوں. اور اس کے بعد جو اب انہوں نے تقریر کی ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس میں کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا جس میں چین کا ذکر ہو، جس میں پاکستان کا ذکر ہو. جیسے کہ عمران خان نے اینیکسیشن کا ورڈ یوز کیا کہ اس کا ان کو اشارہ کشمیر اور سی اے کی طرف تھا، وہ یہ چیزیں ان کو زیب نہیں دیتی تھی ایک ایسے ملک کو جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنے محاذ پہ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، یعنی کہ جا بجا وہاں پہ غربت ہے، جا بجا وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، جا بجا وہاں پہ شورشیں ہیں، سندھ آپ کا ناخوش ہے، بلوچستان آپ کا ناخوش ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ انیکسیشن کی بات کریں گے، ہم فلسطین کی بات کریں گے. تو یہ جو ڈپلومیٹک ایک کہنا چاہیے ایک کردار ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کا، وہ اسٹیٹ کا کردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. نہیں سر، یہاں تک تو جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں سمجھ رہے، ان کو سیکرٹری سمجھ رہے اس لیول کا یہ ان کو کوئی جواب دے گا، تو یہ بات تو خیر غلط ہے. پرائم منسٹر وہ ہیں عمران خان صاحب پاکستان کے، اب مجھے اور آپ کو یا کسی کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، لیکن وہ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر ہیں. لیکن ہاں ان کی جو اسپیچ تھی اس کو بہت سے لوگ، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں جو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے تھے، اور انہوں نے بھی کچھ پوائنٹس پہ ان کی تعریف کر دی، سب پوری اسپیچ کی نہیں، لیکن کچھ پوائنٹ جیسے کہ خیال ہے کہ کشمیر کی بات کی ہے انہوں نے، جو کہ ہر دفعہ ہی کرتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے فلسطین کی بات کی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو اور پالش کیا جا سکتا تھا، یہ اسپیچ بہتر ہو سکتی تھی اگر وہ دوسرے ٹاپکس کو بھی ٹچ کرتے، اور جس طرح سے نریندر مودی جی نے تقریر کی ہے تو وہ اس طرح سے وہ کرونا وائرس اور اس حوالے سے جو ہیلتھ ایشوز ہیں، اور پاکستان میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے میڈیسنز کی پرائس اور سب کچھ بڑھ گئی ہیں، تو وہ اگر تھوڑا سا فوکس اس طرف بھی رکھتے تو زیادہ اچھا تھا. اور دوسرا یہ کہ جو وہ ہر دفعہ جا کے کسی نہ کسی پوائنٹ سے جو ہے وہ ڈونیشن کی بات نکالتے ہیں، جو انہوں نے اس دفعہ بھی بات کی ہے، وہ اس چیز سے میں ایگری نہیں کرتی کہ ہر دفعہ جا کے اور ورلڈ کمیونٹی کے سامنے ہر بار یہی کچھ رونا روئیں مختلف ریزنز دے کے کہ اب ہمیں اس لیے پیسے چاہیے اور اب ہمیں اس لیے پیسے چاہیے. تو وہ ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہر جگہ پہ اپنی جو ہے نا وہ ڈونیشن دینے والی جو عادت ہے ان کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. آپ نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا، ڈونیشن کا بڑا سافٹ ورڈ ہے، لیکن اس کے کئی اور معنی بھی نکلتے ہیں. ہم لوگ تو کبھی کبھی چندہ بول دیتے ہیں، اور سرحد کے دوسری طرف اسے بھیک بھی کہا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو کشکول ہے ہاتھ میں اور آپ جا بجا گھوم رہے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی کہ جب انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، جب انٹرنیشنل مواقع آتے ہیں، تو آپ کو اپنے ملک کا سٹانس اور نیریٹو کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی عمران خان جو ہے وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ایوری سنگل پوائنٹ آف دا اسپیچ جو ہے وہ اپنے دل سے نہیں لکھتا، بلکہ اس کو لکھ کے دی جاتی. جس طرح کا کریک ڈاؤن انہوں نے شروع کیا، اور اگر کوئی کچھ بولے گا تو وہ فوراً ہی ٹی وی چینل سے نکالا جائے گا، اس کے شوز بند ہو جائیں گے، اس کو یہ جو مرضی ان کے اپنے جو پیڈ قسم کے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی بولیں گے، کالز جائیں گی، دھمکیاں ملیں گی، اٹھا کے لے جائیں گے. یہ چیز اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پہلے سے بہت زیادہ ہے. اگر میں بھی کوئی شو کرتی ہوں، چاہے وہ مائنورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرنا ہو، کچھ کرنا ہو، تو میرے گھر والے بھی عام سے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تم ذرا باہر کم ہی نکلو، تو کافی دن مجھے بھی باہر نہیں نکلو.